یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں جو عالمی سیاست اور طاقت کے کھیل پر ایک بہت ہی جرأت مندانہ نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اور شاید متنازعہ بھی؟ جی ہاں، متنازعہ بھی۔ اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو وسائل میں کم تھا اور دباؤ میں زیادہ، اس نے مبینہ طور پر دنیا کی واحد سپر پاور کو 2 دہائیوں تک کیسے روکے رکھا؟ بالکل۔ اور سمیع اللہ ملک کا مضمون اس سوال کا ایک آپ کہہ لیں چونکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد اس کے دلائل کی گہرائی میں اترنا ہے اور ان کی منطق کو سمجھنا ہے، چاہے کوئی ان سے متفق ہو یا نہ ہو۔ جی، کیونکہ یہ تحریر واقعات کو روایتی انداز میں نہیں دیکھتی۔ مصنف کا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان نے 9/11 کے بعد محض ایک اتحادی کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی بقا کے لیے ایک ایسی مخفی حکمت عملی اپنائی جس نے نہ صرف امریکہ کو افغانستان میں الجھائے رکھا بلکہ عالمی طاقت کے توازن پر بھی اثر ڈالا۔ بالکل، گہرے اثرات مرتب کیے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی اسٹیلتھ اسٹریٹجی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، افغانستان کی جنگ سے لے کر ایٹمی پروگرام تک۔ تو آئیے اس کہانی کے سب سے بڑے باب یعنی افغانستان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی۔ یقیناً۔ امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا اور پاکستان اس جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی تھا۔ لیکن مضمون یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہی کھیل چل رہا تھا۔ جی۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی شطرنج میں الجھا کر اس کے منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیا۔ بالکل۔ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے، خاص طور پر ایک اتحادی ملک کے بارے میں۔ کیا مصنف اس کی کوئی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، مصنف اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک طویل مدتی اور انتہائی ذہین حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی۔ اچھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امریکی افغانستان میں رہے لیکن کبھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہو۔ یعنی ایک طرف امریکہ کو انٹیلیجنس اور لاجسٹک سپورٹ دی جا رہی تھی اور دوسری طرف اسی جنگ کو طول دینے کے اسباب بھی پیدا کیے جا رہے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک کھیل لگتا ہے۔ یقیناً۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ یہ خطرہ قومی مفاد کے تحفظ کے لیے مول لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس کی رپورٹس اور تھنک ٹینکس بھی حیران تھے کہ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود زمینی حقائق کیوں نہیں بدل رہے۔ تو اس کا جواب مضمون میں کیا دیا گیا ہے؟ مضمون کے مطابق اس کا جواب پاکستان کی اسی اسٹیلتھ اسٹریٹجی میں پوشیدہ تھا، ایک ایسی مخفی حکمت عملی جو نظر نہیں آتی تھی مگر امریکی منصوبوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ یہاں آپ نے معاشی طاقت کا ذکر کیا اور یہیں پر مصنف اس کہانی کو ایک اور محاذ پر لے جاتے ہیں، عالمی معیشت کے محاذ پر۔ جی، اور یہ شاید تجزیے کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا حصہ ہے۔ تحریر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب امریکہ افغانستان میں اپنے وسائل جھونک رہا تھا تو اس کا براہ راست فائدہ چین کو ہو رہا تھا۔ یہ تعلق تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، مصنف کہتے ہیں یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ جس وقت امریکہ افغانستان کی جنگ میں کھربوں ڈالر خرچ کر کے مقروض ہو رہا تھا، اسی وقت چین بڑے پیمانے پر امریکی ٹریجری بانڈز خرید رہا تھا۔ اچھا، یعنی وہ امریکہ کو قرض دے رہا تھا۔ مصنف ان دونوں واقعات کو جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں الجھائے رکھا، جس سے امریکہ کا معاشی بوجھ بڑھتا گیا، اور چین نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کو اپنا مقروض بنا لیا۔ بالکل۔ ایک منٹ، تو کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی نے بالواسطہ طور پر چین کو ایک معاشی سپر پاور بننے میں مدد دی اور امریکہ کو کمزور کیا؟ ان کے تجزیے کا لب لباب یہی ہے۔ ناقدین تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات کو بعد میں جوڑ کر ایک کہانی بنانے جیسا ہے۔ کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ مصنف اسے براہ راست ثبوتوں کے بجائے واقعات کے منطقی تسلسل سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عالمی سیاست میں کچھ بھی الگ تھلگ نہیں ہوتا۔ وہ اسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایسی طویل مدتی کامیابی قرار دیتے ہیں جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو اگر معاشی اور عسکری محاذ پر یہ ایک لمبی گیم تھی تو سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے ایسی ہی چالاکی کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر اپنے ایٹمی پروگرام کے معاملے میں۔
جی، مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بھارت نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر بے پناہ عالمی دباؤ تھا، دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں پابندیوں کی؟ ہر طرح کی۔ اس وقت امریکہ نے پاکستان کو NPT اور CTBT جیسے معاہدوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہاں اپنے سننے والوں کی آسانی کے لیے وضاحت کر دیں کہ یہ NPT اور CTBT کیا ہیں؟ بالکل، NPT یعنی نان پرولیفریشن ٹریٹی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کا معاہدہ ہے، اور CTBT یعنی کمپریہنسو نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی ہر قسم کے ایٹمی دھماکوں پر پابندی کا معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان ان پر دستخط کر دے، جی، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے ایک غیر معمولی سفارتی چال چلی۔ اور وہ چال کیا تھی؟ انہوں نے ان معاہدوں پر دستخط کرنے کو بھارت کے دستخط سے مشروط کر دیا۔ اچھا، ایک سادہ مگر انتہائی مؤثر جواب۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت دستخط کرتا ہے تو ہم بھی کر دیں گے، تو اس ایک شرط نے سارا دباؤ واپس امریکہ اور بھارت کی طرف موڑ دیا۔ اس حکمت عملی نے پاکستان کو سوچنے اور تیاری کرنے کے لیے قیمتی وقت فراہم کیا۔ اور بالآخر 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ جی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس پوری بحث میں قومی خود مختاری اور اپنے اثاثوں کے تحفظ کا موضوع بار بار سامنے آ رہا ہے۔ جی، اور مصنف ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملات کو ریاست کی خود مختاری کے امتحان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کے مطابق امریکہ نے پاکستان پر شدید ترین دباؤ ڈالا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے حوالے کیا جائے، لیکن ریاست نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کے معاملے میں بھی یہی ہوا؟ بالکل، امریکہ کے مسلسل مطالبے کے باوجود انہیں حوالے نہیں کیا گیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے عالمی سطح پر یہ پیغام دے رہے تھے کہ پاکستان اپنے شہریوں اور فیصلوں کے معاملے میں خود مختار ہے۔ اور اسی خود مختار حکمت عملی کا ایک اور پہلو، جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، کوئٹہ شورا اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ تھا۔ جی، امریکہ اس کے لیے بھی بہت دباؤ ڈالتا رہا۔ لیکن پاکستان نے کیا موقف اپنایا؟ مصنف کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ ان گروہوں کے وجود سے انکار کیا، لیکن امریکیوں کا اصرار تھا کہ کارروائی کی جائے۔ تحریر کا ترک یہ ہے کہ ان گروہوں کو نظر انداز کرنا بھی اسی اسٹیلتھ اسٹریٹجی کا حصہ تھا، جس کا مقصد افغانستان میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ یقیناً، اور اس پالیسی نے امریکی منصوبوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ تحریر میں ایک اور بہت ہی حساس اور دھماکہ خیز دعویٰ شمالی کوریا کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی کے تبادلے کا بھی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک حیران کن دعویٰ ہے۔ مضمون میں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شمالی کوریا سے میزائل ٹیکنالوجی کی ڈرائنگز حاصل کی گئیں، اور بدلے میں انہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کی سمجھ بوجھ پر مبنی معلومات ایک بریف کیس میں فراہم کی گئیں۔ مصنف اسے ایک ایسی اسٹریٹجک بازی گری قرار دیتے ہیں جس نے نہ صرف پاکستان کے میزائل پروگرام کو ناقابل تسخیر بنایا بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تو ہوئے بڑے اسٹریٹجک اور سفارتی اقدامات۔ کیا مضمون میں کچھ ایسے ٹھوس زمینی واقعات کا بھی حوالہ ہے جو اس حکمت عملی کو مزید واضح کرتے ہوں؟ جی، مصنف 2 واقعات پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ پہلا 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن کے دوران گرنے والا امریکی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر، جو ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ جی، وہ امریکہ کے جدید ترین اور خفیہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھا۔ جب یہ ہیلی کاپٹر گرایا گیا تو امریکہ نے اس کا ملبہ واپس لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اور مصنف کے مطابق ہیلی کاپٹر کا کیا بنا؟ ان کے مطابق ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا۔ غائب ہو گیا؟ مطلب یہ کہ امریکہ کے ہاتھ صرف جلا ہوا ملبہ لگا، جبکہ اس کی ٹیکنالوجی، خاص طور پر اس کے ٹیل روٹر کا خفیہ ڈیزائن، پاکستان کے پاس رہ گیا۔ مصنف اسے پاکستان کی ایک بہت بڑی تکنیکی اور اسٹریٹجک کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ نیٹو سپلائی لائن سے متعلق ہے۔ افغانستان میں موجود امریکی اور نیٹو افواج کا تمام تر ساز و سامان پاکستان کے راستے جاتا تھا۔ جی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔
مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پر ان قافلوں کی سخت جانچ کی جاتی تھی۔ اس عمل میں نہ صرف تاخیر ہوتی تھی بلکہ بہت سا نامعقول سامان منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں غائب ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہ بھی امریکی سپلائی لائن میں خلل ڈالنے کی ایک حکمت عملی؟ ایک بہت مؤثر حکمت عملی۔ تو ان تمام واقعات، دعووں اور حکمت عملیوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو مصنف کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مصنف کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان شام، عراق یا لیبیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف ایٹمی ہتھیار نہیں ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے مطابق اصل وجہ ایک مضبوط اور گہری ریاست یعنی ڈیپ سٹیٹ کا وجود، ایک مربوط داخلی ڈھانچہ اور قومی مفاد پر مبنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ یعنی حقیقی طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ داخلی اتحاد، اداروں کی مضبوطی اور قائدانہ بصیرت میں پنہاں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تحریر کے مطابق پاکستان نے کم وسائل کے باوجود اپنی دانش اور طویل مدتی منصوبہ بندی سے عالمی بساط پر ایک ایسی جنگ لڑی جو نظروں سے اوجھل تھی۔ بالکل، مصنف کا پیغام یہی ہے کہ تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ ہر عمل اور ہر فیصلے کو اپنے ریکارڈ میں درج کرتی ہے، اور ان کے مطابق پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی قوم کی بنیادیں مضبوط ہوں تو وہ بڑے سے بڑے عالمی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملکی ہے۔ جی، اور یہ جائزہ ایک مخصوص اور کافی جرأت مندانہ نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکمت عملی جو 20ویں صدی کے آخری اور 21ویں صدی کے ابتدائی دور کی سیاست میں مبینہ طور پر کامیاب رہی، کیا مستقبل میں بھی اتنی ہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت کے مراکز تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بالکل، جہاں معاشی انحصار کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے اور سائبر اور انفارمیشن وارفیئر جنگ کے روایتی طریقوں پر حاوی ہو رہے ہیں۔ کیا اس قسم کی اسٹیلتھ اسٹریٹجی نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گی؟